بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ نکل جاؤ اس گھر سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم ایک بد چلن اور بد کردار عورت ہو۔ میری بیوی ہو کر تم نے غیر مردوں کے ساتھ عشق لڑایا اور میری عزت کو پورے گاؤں میں 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا ہے۔ میں اب تمہیں اپنے گھر اور زندگی میں ایک لمحہ برداشت نہیں کروں گا، اس لیے اپنا منحوس وجود لے کر چلی جاؤ، اس گھر سے بھی اور اس گاؤں سے بھی، کیونکہ جب تک تم اس گاؤں میں موجود رہی تو سب مجھے تانے دیتے رہیں گے، اور یہ بات میری غیرت کو کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ یہ دل چیر دینے والے الفاظ میرے اپنے شوہر کے تھے، جو کہ میری ساس کے رچائے گئے کھیل میں پوری طرح پھنس چکے تھے، اور ان پر اندھا یقین کرتے ہوئے ان کی مکار چالوں میں آ کر مجھے اپنی زندگی اور اس گاؤں تک سے نکال باہر کر رہے تھے۔ میری ساس، جو کہ شروع سے ہی مجھ سے بیر باندھے ہوئے تھی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی، جو کہ میری ساس کو کافی ناگوار گزری تھی۔ میری ساس نے میرے شوہر کے سامنے تو کبھی اس بات کا اظہار نہ کیا تھا کہ وہ مجھے کبھی قبول نہیں کر سکتی تھی، لیکن پس پردہ انہوں نے ایسی مکار اور گھنونی چالیں چلنا شروع کر دی تھیں جنہوں نے میری زندگی کو بہت ہی دردناک بنا ڈالا تھا، اور مجھے میرے ہی شوہر کی نظروں میں ایک بد کردار اور آوارہ عورت بنا ڈالا تھا۔ میرا وہ شوہر جو مجھ پر جان دینے کو بھی تیار تھا اور میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، آج میری اتنی نازک حالت کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے اس گھر سے ہی نہیں بلکہ گاؤں سے ہی نکل جانے کا خود بول رہا تھا، اور وہ بھی تب جب میں اسی کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میری ساس نے مجھ پر اتنا گھٹیا اور گھنونا الزام لگایا تھا کہ میرے کسی اپنے کزن کے ساتھ تعلقات تھے، جن کی بنیاد پر مجھے ایک بد کردار اور بے وفا عورت ثابت کیا گیا، جو کہ حقیقتاً ایک بہت بڑا جھوٹ، لیکن کوئی اس بات پر یقین کرنے کو راضی ہی نہ تھا۔ میں روتی بلکتی رہی، اپنے شوہر کے پیروں میں بیٹھ کر گڑ گڑاتے ہوئے فریاد کی کہ مجھے نہ نکالیں اپنی زندگی سے، ورنہ میں کہاں جاؤں گی۔ میرا تو کوئی تھا بھی نہیں، ایک چچا اور چچی تھے جنہوں نے شادی میں شرکت بھی بس برائے نام ہی کی تھی، اور اس کے بعد کہا تھا کہ میں کبھی بھی ساری زندگی ان سے کوئی رابطہ نہ کروں۔ اس بدنامی کا چرچا لوگوں سے پھیلتے ہوئے پورے گاؤں میں ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ہر کوئی مجھ سے نفرت کر رہا تھا، کوئی بھی مجھے سچا نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں اگر اس گھر سے نکلتی بھی تو سبھی مجھے اس گاؤں سے دھکے دے کر لازمی نکالتے، کیونکہ ان کے مطابق میں ان کے گھروں کی بچیوں کے لیے ایک بے راہ روی کا سامان تھی، جس کو انہوں نے ہر صورت یہاں سے نکال باہر کرنا تھا۔ میں آنسو بہاتی ہوئی اٹھی۔ میرا 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا اور اب میری طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی، لیکن کسی کو بھی رحم نہ آیا مجھ پر۔ میرے سسرال والوں کی ایک دائی نے آ کر میرا معائنہ کیا تھا، پیش گوئی بیٹی کی تھی، وہ بھی کافی ساری حاملہ خواتین کے متعلق درست پیش گوئیاں کر چکی تھی۔ میں آنسو بہاتی زمین پر سے کافی مشکل سے اٹھی، اپنے وجود کو چادر میں ڈھانپ کر ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنا کچھ ضروری سامان رکھا اور ایک آخری نگاہ اپنے اس شوہر پر ڈالی جو کبھی میرے بغیر ایک دن بھی نہیں رہا کرتے تھے اور اب مجھے چھوڑنے کی بات کر رہے تھے۔ میں نے ان سے 1000 بار منتیں کی تھی کہ مجھے مار ڈالیں لیکن طلاق نہ دیں، میں کبھی آپ کو اپنی شکل بھی نہ دکھاؤں گی، اور نہ اپنی بیٹی کو، جس کو وہ سرے سے اپنی اولاد ماننے سے ہی انکاری تھے اور مجھے ایک بد چلن لڑکی سمجھ رہے تھے۔ میرا شوہر میرا چہرہ نہ دیکھنے کی خاطر باتھ روم میں جا کر بند ہو گئے تھے تاکہ میرا چہرہ نہ دیکھنا پڑے، اور میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اپنی بدنصیبی پر آج جی بھر کر رونا آ رہا تھا۔ اگر آج میرے والدین اس دنیا میں حیات ہوتے تو میں کبھی یوں دروازے بدر نہ کی جا رہی ہوتی، کسی کی ہمت نہ ہوتی مجھے یوں بے آسرا سمجھ کر یوں لاوارثوں جیسا سلوک کرنے کی۔ اللہ کا نام لے کر میں نے اس گھر کی دہلیز پار کر لی تھی جہاں پر 1 سال پہلے اپنے شوہر کے سنگ میں آئی تھی، اور بہت خوش تھی کہ اب میرا بھی اپنا گھر ہوگا جہاں پر میں آرام سکون سے رہوں گی۔ لیکن یہ سب میری غلط فہمی ثابت ہوئی تھی، اور آج میں پھر سے ایک لاوارث بن گئی تھی۔ میرے سر پر کوئی چھت نہ تھی، گھر سے باہر نکلی تو ہر جانب اندھیرا تھا، سب اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے۔ گاؤں میں ویسے بھی لوگ شام سے پہلے ہی اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے اور جلدی ہی سوتے تھے۔ میں ہر جگہ سنسان دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی کہ اب کہاں جاؤں۔ سب گاؤں والوں کے فیصلے کے مطابق مجھے اس گاؤں کو چھوڑ کر جانا تھا۔
لہٰذا اپنی بچی کھچی عزت اور اپنی بیٹی کی جان بچانے کی خاطر میں رات کے اندھیرے میں ہی نکل پڑی تھی۔ کافی آگے چلتے چلتے میں گاؤں کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی اور وہ پار کر گئی۔ اب میری ہمت جواب دے گئی تھی، مجھ سے مزید ذرا بھی چلا نہیں جا رہا تھا۔ میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا جس سے میں کسی سواری میں سوار ہو کر کہیں جا پاتی، اسی لیے آہستہ آہستہ پیدل ہی چلتی جا رہی تھی۔ کچھ معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے۔ رات کافی سنسان تھی، کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں لرزتی ٹانگوں کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ آگے جا کر میری نظر ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی ایک گاؤں کی داخلی حدود پر پڑی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس کھلے دروازے کو دیکھا اور اس کشمکش میں پڑ گئی کہ کیا اندر جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ اس گاؤں سے متعلق کافی ساری پراسرار باتیں میں نے سن رکھی تھی کہ یہ گاؤں آسیب زدہ تھا، اور بہت لوگوں نے ہی اس گاؤں سے متعلق مختلف پراسرار کہانیاں سنائی تھیں جو کہ ان لوگوں کے مطابق آنکھوں دیکھی تھیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہاں سے کہیں اور آگے جانے کا میرے اندر ذرا حوصلہ نہ تھا، کیونکہ اب میری طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ میرا سانس پھول چکا تھا۔ حفاظت میری ہر حالت میں اللہ نے ہی کرنی تھی، جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک لمبی سانس لے کر اس گاؤں کی جانب اپنے قدم موڑ لیے، جہاں پر مکمل اندھیرا تھا اور روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ گاؤں اتنا ترقی یافتہ نہ تھا، مکان بھی اتنے زیادہ نہ تھے۔ ہر طرف عجیب سی ویرانی محسوس ہوئی، جیسے یہ جگہ کوئی سنسان جگہ تھی، یہاں کوئی انسان رہتا ہی نہ ہو۔ کیونکہ رات کے وقت میں اپنے گاؤں میں 1-2 دفعہ کسی کام سے نکلی تھی، لیکن وہاں ایسا ماحول ہرگز نہ تھا۔ وہاں انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ بالکل اس گاؤں میں اکیلا ہو، جبکہ یہاں آ کر تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں اس جگہ پر۔ خوف کی وجہ سے مجھے ایک جھرجھری آئی تھی۔ میں اس بات پر یقین کرتی تھی کہ جنات اور اندیکھی مخلوق اس دنیا میں ہر جگہ ہی پائی جاتی ہے، لیکن کچھ جگہوں پر وہ ہمیشہ سے ہی آباد ہوتے ہیں، اور اگر کوئی انسان ایسی آسیب جگہ پر قدم رکھ لے یا پھر یہاں پر رہائش کا ارادہ کرے تو اس پر کچھ نہ کچھ اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ میں ڈر بھی رہی تھی کہ ایسی جگہ پر آ گئی تھی جہاں کے متعلق اتنی خوفناک باتیں سن رکھی تھی۔ اب ہر جگہ ویرانی دیکھ کر دل ہول رہا تھا۔ میں ایک طرف آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور سوچے جا رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں گی اور کہاں رہوں گی۔ اپنی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے میں رونا شروع ہو چکی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ میری ہچکیاں اس سنسان گاؤں کے اس علاقے میں گونج رہی تھیں۔ روتے روتے اچانک سے مجھے لگا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں ڈر کے مارے ایک دم اچھل گئی اور خوفزدہ نظروں سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں پر ایک قدرے بزرگ عورت تھی۔ وہ مجھے بڑی فکر مندی سے دیکھ رہی تھی، جیسے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں یہاں پر اس ویران جگہ پر بیٹھ کر کیا کر رہی ہوں۔ میں نے ان کی نظروں میں موجود سوال کو خود بھانپ کر بھی خاموشی ہی جاری رکھی اور ان کو آنسوؤں بھری آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ وہ میرے پاس ہی بینچ پر احتیاط سے بیٹھ گئیں اور اپنی اسٹک بھی ساتھ رکھ دی، جس کی مدد سے وہ چلتی تھیں۔ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہاں پر نئی آئی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے پوچھا کہ اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ کیا تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اکیلی ہوں بالکل۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر میرے پیٹ کی جانب اشارہ کیا کہ یہ بچہ جس کا ہے اس کو تمہاری اور اپنے بچے کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے ان کو اپنی ساری داستان سنا دی۔ ان کی آنکھیں میری ساری درد بھری داستان سن کر سرخ ہو گئی تھیں۔ مجھے ایک دم سے خوف آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنی آنکھوں کا رنگ اچانک تبدیل کر لے۔ ڈر کے مارے میں پیچھے ہونے لگی تھی۔ میرا ڈر بھانپ کر انہوں نے مجھے کہا کہ گھبراؤ نہیں، مجھ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہو تو مجھ غریب کے ساتھ رہ سکتی ہو، میں یہاں پر ہی ہوتی ہوں اور اس گاؤں میں اون سے بنے گرم کپڑے سی کر بیچتی ہوں اور اپنا پیٹ پالتی ہوں۔ میرا بھی تمہاری طرح اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ مجھے کچھ عجیب تو لگی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں سچائی تھی اور الفاظ میں ایک واضح اکیلا پن میں نے محسوس کیا تھا۔ میں خود بھی اب اس قابل نہیں تھی کہ مزید در در کی ٹھوکریں کھاتی۔ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی تھی۔ ان کا گھر اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ہی تھا۔
آس پاس کچھ اور گھر بھی تھے جو کہ بالکل خالی اور ویران معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے ان بزرگ خاتون جن کا نام سعدیہ تھا ان سے پوچھا بھی کہ یہ گھر اس قدر سنسان کیوں تھے، کیا یہاں پر کوئی رہتا نہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، جو بھی رہنے آتا ہے وہ یہ شکایت کر کے چلا جاتا ہے کہ ان کو کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے ان گھروں میں، جیسے ان کے علاوہ بھی کوئی اندیکھی مخلوق ہو۔ میں ان کی یہ بات سن کر ایک دم خوف سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب جو باتیں میں سن چکی تھی وہ حقیقت تھی۔ میری زرد رنگت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ اندیکھی مخلوق سے انسان کو خطرہ ہو۔ اللہ کی بنائی گئی اس مخلوق میں انسانوں ہی کی طرح کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں۔ میں نے ان کی بات غائب دماغی سے سنی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا جسم اور دماغ اس وقت اتنا تھک چکے تھے کہ مزید کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے اب آرام کرنا تھا کچھ دیر۔ سعدیہ خاتون بھی میری تکلیف سمجھ گئی تھی، اسی لیے مجھے احتیاط سے لے کر اندر آ گئی۔ ان کا گھر کافی پرانا اور کچا بنا ہوا تھا، کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور سامنے ایک کمرہ تھا۔ وہ خود باہر ہی بستر بچھا کر کھلے آسمان تلے سوتی تھیں۔ مجھے انہوں نے آرام کرنے کی غرض سے ایک کمرے میں بھیج دیا جو کہ وہاں کا واحد کمرہ تھا۔ آہستہ سے چلتے ہوئے پہلے اپنے ہاتھ میں موجود بیگ رکھا، پھر نیچے زمین پر بچھے ہوئے بستر پر احتیاط سے بیٹھ گئی تھی۔ پورے کمرے کا جائزہ لیا تو سارا سامان ہی بہت خستہ حال تھا۔ قریب ہی ایک پانی کا مٹکا تھا۔ میں نے اس مٹکے سے پانی نکالا اور مٹی کے ہی پیالے میں ایک ہی سانس میں پی لیا۔ اندر تک سکون اترا تو آرام سے کچھ دیر لیٹ گئی۔ تھکن اس قدر حاوی تھی کہ کچھ ہی دیر میں آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ سعدیہ خاتون بھی باہر ہی اپنے بستر پر کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹی تھی۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کسی بچے کے رونے کی آواز سے کھلی۔ مجھے ایسے لگا کہ کوئی مسلسل روئے جا رہا ہے، لیکن سمجھ نہ آیا کہ کون ہے۔ آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، شاید ابھی تک رات کا سماں ہی تھا۔ میں آرام سے اٹھی اور کھڑکی کی جانب گئی جہاں سے مجھے لگا تھا کہ آواز آ رہی تھی۔ باہر وہ سو رہی تھیں، شاید ان کی نیند تھوڑی پکی تھی، وہ اس آواز کو نہ سن پائی تھیں۔ مجھے حیرت تھی کہ کوئی اس بچے کو چپ کیوں نہیں کروا رہا تھا۔ کھڑکی کے قریب پہنچ کر دیکھا تو سامنے ہی ایک گھر میں ایک کمرے میں ایسا لگا کہ روشنی لگی ہوئی تھی اور اسی سے کسی بچے کی مسلسل آوازیں آئی جا رہی تھیں۔ میرے اندر پلتی ممتا فکر مند ہوئی اور اٹھ کر باہر سعدیہ خاتون کے پاس گئی۔ ان کو آرام سے اٹھایا کیونکہ مجھ سے رہا نہیں گیا تھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا سامنے والے گھر میں کوئی رہتا ہے، کیونکہ وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ نیند میں تھی۔ میرے اٹھانے پر انہوں نے کہا کہ سامنے والے گھر میں تو کوئی نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو کوئی گھر نہیں ہے بلکہ پرانی سی عمارت ہے جہاں کبھی کوئی آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس کو آسیب زدہ اور خوفناک سمجھتے ہیں۔ میں ان کی باتیں سن کر سانس روک گئی تھی۔ یہ خاتون کیا کہہ رہی تھی کہ یہاں سالوں سے کوئی نہیں آیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے سامنے والے گھر میں روشنی جلتی دیکھی تھی، اور تو اور بچے کی آواز واضح سنائی دی تھی۔ مجھے کسی صورت آرام نہ آیا اور ان سے درخواست کی کہ میرے ساتھ آئیں اور چل کر خود دیکھ لیں، آپ کو یقین آ جائے گا۔ ان کو معلوم تھا کہ کوئی نہیں ہوگا، پھر بھی اٹھی اور کمرے کی جانب بڑھی۔ کھڑکی کی طرف پہنچی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ وہاں روشنی تو دور کی بات، کسی بچے کے رونے کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا یہاں سالوں سے کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ گھر کھنڈر بن چکا ہے۔ اس گاؤں میں بہت سی ایسی عمارتیں ہیں جو کھنڈر ہیں، نہ وہاں کوئی آتا ہے اور نہ ہی لوگوں نے کسی انسان کو کبھی ان گھروں میں جاتے دیکھا ہے۔ تم بھی اب آرام کرو اور سو جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی اور میں ساکت آنکھوں کے ساتھ سامنے کھڑکی سے نظر آتے اس پراسرار گھر کو دیکھے جا رہی تھی، جس میں سعدیہ خاتون کے جاتے ہی ایک مرتبہ پھر سے روشنی لگ چکی تھی۔ اس مرتبہ بچے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں لرزتی ٹانگوں اور خوف کے ساتھ چلتی ہوئی بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ بے آرامی کی وجہ سے پیٹ میں ہوتی تکلیف کی وجہ سے لیٹ گئی۔ اب چونکہ آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، اسی لیے میں آنکھیں بند کر کے سو گئی تھی۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے اچھی طرح کھڑکی کے پٹ بند کر لیے تھے، حالانکہ وہ اتنی مضبوط نہ تھی اور ذرا سی تیز ہوا سے خود بخود کھل جاتی تھی، لیکن اپنی تسلی کے لیے اچھے سے بند کرتی تھی۔
اسی طرح سوئی جاگی کیفیت میں رات گزر گئی۔ فجر کے وقت میری آنکھ خود بخود ہی کھل گئی تھی۔ باہر سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میں آرام سے اٹھی اور ساتھ ہی موجود ایک چھوٹے سے باتھ روم میں جا کر وضو کیا اور اپنے بچے کے لیے دعا کرنے لگی۔ مجھے دائی نے ایک بچی کی پیش گوئی کی تھی، لیکن مجھے اپنے وجود میں 2 جانوں کا احساس ہوتا تھا۔ زمین پر بیٹھی اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے میں اپنے اور اپنے بچے کے لیے دعائیں مانگ کر اٹھی اور جا کر باہر کچھ دیر چہل قدمی کرنے لگی۔ سعدیہ خاتون کے گھر میں باہر کچی زمین والا صحن تھا۔ وہ بھی جاگی ہوئی تھیں اور نماز پڑھ کر شاید کہیں باہر کسی کام سے گئی تھیں۔ میں ادھر ہی چہل قدمی کرتے کرتے ایک طرف دیوار کے ساتھ موجود چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جس دیوار کے ساتھ میں بیٹھی تھی ساتھ ہی ایک مکان کی دیوار تھی جو کہ سعدیہ خاتون کے مطابق خالی اور ویران ہی تھا۔ میں آرام سے بیٹھی اوپر آسمان کو دیکھ رہی تھی جہاں بہت مدھم سی روشنی تھی۔ اچانک سے میں چونک گئی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ساتھ ہی موجود وہ ویران گھر جہاں کوئی بھی نہ ہوتا تھا، وہاں سے کسی بچے کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ آوازیں ایسی تھیں کہ جیسے کوئی دوسرا شخص اس بچے کے ساتھ کھیل رہا ہو اور وہ مزے لیتا ہوا اس کھیل سے لطف اندوز ہوتا ہو۔ میں کانپنے لگی تھی۔ رات کو بھی ایک بچے کے رونے کی آواز نے مجھے ڈرا دیا تھا اور اب ایک بچے کے ہنسنے کی آواز نے بھی خوف اور وحشت طاری کرتی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھی اور کمرے کی جانب آ گئی۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ میری حالت پہلے ہی خراب تھی اور اب اوپر سے یہ سب پراسرار آوازیں مجھے مزید بے چین کر رہی تھیں۔ میں بس جلد از جلد سعدیہ خاتون کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ یہ خوف کچھ کم ہو۔ مجھے اس اکیلے گھر میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کمرے میں آ کر پانی پیا اور بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ باہر کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ میں ایک دم چونک کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی تو وہاں سے سعدیہ خاتون کو اندر آتا دیکھ کر کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کچھ تھا جس کو انہوں نے میرے سامنے رکھا کہ میں اس کو کھا لوں۔ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ پھل ہے۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ میں اس عجیب سی چیز کو ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنے لگی، کیونکہ میں نے آج تک کبھی بھی اس قسم کا پھل نہیں دیکھا تھا۔ وہ لال سرخ رنگ کا تھا اور کیلے کی طرح لمبا تھا۔ وہ پراسرار پھل میں کھانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن ان کے مطابق یہ مجھے اور بچے کو طاقت دینے میں مددگار ثابت ہوتے۔ ان کی سانس کافی پھولی ہوئی تھی، جیسے وہ بہت چل کر اور آگے جا کر ان پھلوں کو توڑ کر لائیں تھی۔ ان کے خلوص پر مجھے پیار آیا کہ وہ میرے اپنی نہ ہوتی ہوئے بھی اتنا کچھ کر رہی تھی۔ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے میں نے وہ عجیب سے دکھنے والے پھل کھانا شروع کیے۔ کچھ ہی دیر میں مجھے اپنے جسم میں واقعی جادوئی طور پر طاقت محسوس ہوئی تھی اور جو مختلف درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں۔ میں کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تھی اور وہ بھی کچھ دیر کے لیے باہر چلی گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا یہاں پر کوئی ڈاکٹر وغیرہ کا انتظام ہوگا۔ گاؤں میں تو ہسپتال ہونا مشکل ہی تھا، لیکن اگر کوئی چھوٹا کلینک وغیرہ ہوتا تو آگے میرے لیے آسانی ہوتی، کیونکہ زچگی کا وقت ہر گزرتے دن کے ساتھ قریب ہوتا جا رہا تھا اور میں اپنے جسم میں موجود واضح تبدیلیوں کی وجہ سے خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ یہ گاؤں ویسے ہی پراسرار سمجھا جاتا تھا اور اب جب سے میں نے یہاں آ کر رہنا شروع کیا تھا تو ہر روز ہی کچھ نہ کچھ ایسے دل کو لرزا دینے والے واقعات ہو رہے تھے کہ مجھے خوف آنے لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ زچگی کا مرحلہ کیسے طے ہوگا۔ ابھی میں ان بزرگ خاتون کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں بھی لیٹ کر کچھ دیر آرام کرنے کا سوچنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی اور میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ کالے سیاہ بادل گرج رہے تھے اور ان سے تیز بجلی کی آواز سے ایک دم سے کڑک کر آتی ہے، جو کہ اس قدر تیز ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں بارش بھی برسنے والی ہوتی ہے۔ میں درد کی شدت سے بے حال ہوتی ہوں۔ مجھ سے بالکل بھی چلا نہیں جا رہا ہوتا، لیکن مجبوری تھی کہ ہر حالت میں نے اس کلینک کو ڈھونڈنا تھا اور وہاں جانا تھا۔ مجھے اس سنسان سڑک پر اکیلے چلتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ایسے لگتا تھا کہ میرے ساتھ ہی کچھ اور قدموں کی چاپ بھی محسوس ہو رہی تھی۔
خوف سے پورا جسم اس ٹھنڈے موسم میں بھی پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ بارش بھی اب تو شروع ہو گئی تھی۔ اس اندھیری رات میں تنہا چلتے چلتے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اپنی منزل تک پہنچوں۔ درد اب حد سے سوا ہو گیا تھا۔ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بھی میں آگے جا ہی رہی تھی کہ اچانک گھپ اندھیرا ہونے کی وجہ سے سامنے پڑا ایک قدرے بڑا پتھر نظر نہیں آیا، جس کی وجہ سے میرا پیر پلٹا اور میں پلٹ کر پیٹ کے بر زوردار طریقے سے گرنے لگی تھی۔ میرے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی، اس خوف سے کہ اب میرے بچے کو کون بچائے گا۔ خوف سے میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ منہ کے بل زمین پر گرنے سے قبل اچانک ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کسی اندیکھی طاقت نے گرنے سے نہایت ہی نرمی سے بچا لیا ہو، اور میں آرام سے اسی طرح کھڑی ہو گئی۔ مجھے اس اندیکھی مخلوق کا لمس واضح طور پر محسوس ہوا تھا جب اس نے مجھے گرنے سے بچانے کے لیے تھاما تھا۔ میں حیران پریشان سی ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ آخر کس نے مجھے بچایا تھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ بارش اب زور و شور سے جاری تھی اور میں پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ خوف سے میرا پورا جسم لرزنے لگا تھا۔ اچانک سے کوئی مجھے ہلا کر آواز دینے لگا۔ میں اسی صدمے میں کھڑی تھی کہ آخر کس نے میری جان بچائی تھی۔ وہ آواز جب تیز ہوئی اور میرے ذہن تک گئی تو ایک جھٹکے سے آنکھ کھلی اور میں بیٹھ گئی۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھا کیونکہ وہاں درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ میرا ماتھا پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ سامنے دیکھا تو سعدیہ خاتون بیٹھی تھی، فکر مندی سے مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ انہوں نے جب مجھے درد میں دیکھا تو فوراً سے وہ عجیب سے پھل چھیل کر دیے کہ یہ کھاؤ، اس سے تمہیں صحت ملے گی۔ میں نے وہ ہاتھ بڑھا کر تھامے۔ ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ وہ پھل ہاتھ میں رکھ کر میں ادھر ہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اپنے ہاتھوں پر ایک مانوس مہربان لمس محسوس کرنے پر ہوش میں آئی تو وہ میری طرف مہربان نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھے پھل کھانے کا کہہ رہی تھی۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میں نے وہ پھل اٹھائے جو انہوں نے چھیل کر میرے آگے رکھے تھے۔ پھل کھانے کے بعد کچھ راحت ملی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، کوئی برا خواب دیکھا تھا کیا؟ میں نے ان کو سارا خواب بتایا جو کچھ بھی میں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے تسلی سے سارا خواب سنا، پھر کہنے لگی کہ ایسی حالت میں اکثر مائیں ایسے خوفناک خواب دیکھتی رہتی ہیں، تم بھی ڈرو مت اور اللہ کا ذکر کیا کرو زیادہ سے زیادہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس گاؤں میں کوئی کلینک ہے؟ مجھے ویسے بھی کچھ عرصے میں اس کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک بہت ہی پرانا کلینک ہے جو زیادہ تر بند ہی رہتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے سنا تھا کہ وہاں کوئی ڈاکٹر آیا تھا، اس نے اپنی تعلیم باہر سے پوری کی تھی، اس کے ساتھ کچھ عملہ بھی تھا اس کا۔ اب پتہ نہیں وہاں وہ لوگ ہوتے ہیں یا نہیں، یہ معلوم نہیں ہے۔ میں نے ان کی بات غور سے سنی اور یہ بھی کہ وہ کلینک کہاں موجود ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر سے سیدھا جا کر بائیں طرف مڑ کر ایک تنگ گلی آتی ہے جہاں پر ہر وقت تھوڑا سا کیچڑ جمع رہتا ہے۔ اس کو پار کر کے آگے جا کر وہ کلینک تھا۔ وہ باہر سے ایک ویران کھنڈر نما عمارت معلوم ہوتی تھی جو کہ سرکاری عمارت تھی، لیکن کبھی حکومت نے اس پر کوئی خرچہ نہ کیا تھا۔ وہاں پر علاج مفت کیا جاتا ہے کیونکہ ان ڈاکٹروں کی تنخواہوں کا ذمہ حکومت کے سر تھا۔ سرکاری ڈاکٹر یہاں اس وجہ سے بھی نہیں آتے کہ یہاں ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا مالی طور پر، ہر کوئی مفت علاج کے لیے ہی آتا ہے۔ دوسرا، یہ باتیں بہت پھیل چکی تھیں کہ اس گاؤں میں کچھ پراسرار مخلوق اور سائے پائے جاتے ہیں جن کو بہت لوگوں نے دیکھا تھا۔ ہر کوئی ہی پھر اس کھنڈر نما کلینک سے خوف کھاتا تھا کیونکہ ان کے مطابق وہ آسیب وہاں بھی ہو سکتے تھے۔ میں دنگ ہو کر ان کی وہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ خوف پورے جسم میں پھیلتا جا رہا تھا۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ میں سب کچھ جانتے بوجھتے اس آسیب زدہ گاؤں میں رات کے اندھیرے میں کیوں آ گئی تھی۔ اللہ کی زمین بہت فراخ تھی، میں کہیں اور بھی تو جا سکتی تھی، لیکن پھر نظر بھٹک کر اپنے اندر پلتی ننھی جان پر گئی اور اندازہ ہوا کہ میں اس وقت ایسی حالت میں تھی ہی نہیں کہ زیادہ چل سکتی۔ ابھی تو جو بھی تھا یہی ہونا تھا۔ ویسے بھی ابھی تک تو مجھے ان پراسرار مخلوقات سے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ ہاں، خوفزدہ میں تھی کیونکہ یہ سب میرے لیے بہت نیا تھا
اور دل دہلا دینے والا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جب مجھے ضرورت ہوگی تو وہ مجھے وہاں پر لے جائیں گی۔ میں گہری سوچ میں گم تھی۔ مجھے اس کلینک میں جا کر ایک دفعہ دیکھنا تھا کہ کیا وہ محفوظ تھا، کہ میں وہاں پر سکون سے اپنا بچہ پیدا کر سکتی۔ اگر کسی آسیب یا اندیکھے سائے نے میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو نہیں، مجھے ایک مرتبہ جا کر ضرور خود دیکھنا ہوگا۔ اب تو میں سعدیہ خاتون سے اس کلینک کا پتہ بھی پوچھ چکی تھی۔ ساتھ میں یہ بھی بہت اہم معلومات لینی تھی کہ آیا اس کلینک میں کوئی دائی یا ڈاکٹر موجود تھے بھی یا نہیں۔ اسی طرح مختلف باتیں کرتے کرتے شام کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ بزرگ خاتون کچھ پکانے کا ارادہ کر رہی تھی۔ میں جو کہ باہر صحن کی طرف آ رہی تھی، ان کے پاس صحن میں رکھے گئے مٹی کی انگیٹھی کے پاس بیٹھی اور ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ انہوں نے منع بھی کیا تھا، لیکن میں نے اس معاملے میں ان کی ایک نہ سنی۔ کھانا بنا کر ادھر صحن کی ہی ایک چارپائی پر بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا اور وہ مجھے ادھر ادھر کے قصے سنانے لگی جن کو میں خاموشی کے ساتھ سنتی جا رہی تھی۔ میں نے غور کیا تھا کہ کافی بزرگ ہونے کے باوجود وہ باہمت تھی اور اپنے سارے کام ہی خود کرنے کی عادی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد برتن سمیٹ کر میں اندر کمرے میں آ گئی تھی۔ اندھیرا اب چھا چکا تھا۔ میں چونکہ دوپہر میں سو چکی تھی، اسی لیے اب بس ایسے ہی آرام کی خاطر لیٹی ہوئی تھی۔ آج کل ویسے ہی طبیعت پر کافی بیزاریت چھائی ہوئی تھی۔ میں ٹانگیں لمبی کر کے سر پیچھے چارپائی پر موجود تکیے پر رکھنے لگی۔ ہلکا ہلکا سر میں درد ہو رہا تھا، لیکن میں نظر انداز کر کے آنکھیں مونڈے لیٹی ہوئی تھی۔ آہستہ سے میرے سر میں کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا، جو کہ بہت آہستگی کے ساتھ میرے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا یا تھی، لیکن اتنا معلوم تھا کہ مجھ پر بس غنودگی چھاتی جا رہی تھی۔ وہ لمس اس قدر طلسماتی قوت لیے ہوئے تھا کہ کچھ ہی دیر میں میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ مجھ میں اتنا زور بھی نہیں رہا تھا کہ کم از کم نظر ہی اٹھا کر دیکھ سکتی کہ رات کے اندھیرے میں، جہاں ہر طرف سناٹا تھا اور کسی انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا، وہاں پر یہ اچانک سے جادوئی لمس کہاں سے آ گیا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ کچھ کھٹ پٹ کی آواز سے کھلی۔ میری نیند آج کل ویسے بھی ہلکی سی آہٹ سے ہی کھل جایا کرتی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی سامنے دیکھا تو سعدیہ خاتون ایک طرف موجود چھوٹی سی دراز میں سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ کہنے لگیں کہ ارے بیٹی، تم لیٹی رہو، میں تو بس اپنا کچھ اون کا سامان ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اون ختم ہو گئی ہے، اب مجھے ذرا دور بازار سے جا کر لے کر آنی پڑے گی، جس کے لیے مجھے شہر جانا ہوگا۔ میں ان کو حیرت سے دیکھنے لگی کہ کیا اب وہ اون لینے خود ہی اتنی دور شہر جائیں گی؟ وہ کسی کی مدد بھی تو لے سکتی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ان کا کوئی نہیں تھا اور ویسے بھی وہ اپنے کام خود کرنا پسند کرتی تھی۔ میں نے مزید ان سے کچھ نہ کہا اور اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کر کے میرے پاس ہی وہ پھل رکھ گئی تھی جن کو کھاتے ہی مجھ میں جادوئی طور پر قوت آ جاتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو سارا دن بھی لگ سکتا تھا کیونکہ راستہ کافی زیادہ تھا۔ میں نے ان کے جانے کے بعد دروازہ بند کر لیا اور اندر آ گئی۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اب سارا دن کیا کروں گی، کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ کام بھی اب اتنا زیادہ اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے چونکہ سعدیہ خاتون کے جانے کے بعد ساری کھڑکیاں بند کر دی تھی، اس وجہ سے مجھے اب گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اپنے بستر سے اٹھی اور آہستہ سے چلتے ہوئے کمرے میں موجود کھڑکی کے پاس گئی اور وہ کھول کر ادھر ہی ایک کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ باہر آج موسم کافی اچھا تھا اور خوشگوار معلوم ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا اندر آتے ہوئے میری بوجھل طبیعت پر اچھا اثر ڈال رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے اس تازہ ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میرے چہرے پر ایک مدھم مسکراہٹ تھی۔ دل میں اپنے آنے والی اولاد کو لے کر بہت سارے خواب تھے۔ اچانک سے میرے کان کے قریب کچھ پراسرار سرگوشیاں آئیں۔ میرے چہرے سے وہ مدھم مسکراہٹ غائب ہو گئی اور آہستہ آہستہ ڈر اور خوف چھانے لگا۔ ایک دم سے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ویسے کا ویسے ہی تھا۔ تو پھر یہ انجان آواز کس مخلوق کی تھی؟ میں نے سامنے بنے اس ویران گھر کو دیکھا جس کو دیکھ کر واقعی لگتا تھا کہ اس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سنسان لگتا تھا۔
بے ساختہ میرے ذہن میں اس بچے کے رونے والی آوازوں کا خیال آنے لگا، اور سعدیہ خاتون کے آتے ہی وہ خاموش ہو گیا تھا۔ کیا ادھر واقعی میں کوئی بچہ تھا یا پھر میرا وہم تھا؟ میں ابھی اسی عمارت کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ایسے لگا کہ سامنے موجود اس گھر کی ایک کھڑکی کھلی تھی اور وہاں سے کوئی گزرا تھا۔ میں نے اچانک سے آگے ہو کر دیکھا، گویا اندازہ لگانا چاہا کہ کیا سچ میں کوئی تھا، کیونکہ میں نے واضح طور پر کسی کی موجودگی محسوس کی تھی۔ ابھی میں ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے دوبارہ ویسا ہی کچھ نظر آیا۔ کچھ تو تھا اس سنسان گھر میں جو میری نظروں میں آنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتا تھا۔ مجھے خوف آیا کہ کیا تھا، کیا یہ کوئی پراسرار مخلوق تھی جس کا ذکر بہت سے لوگ کرتے تھے۔ ڈر کے مارے میں اپنی جگہ سے اٹھی اور کھڑکی بند کر دی۔ ابھی سعدیہ خاتون کے آنے میں بہت وقت تھا، میری طبیعت بھی ابھی ٹھیک تھی، تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ طلسماتی پھل کھائے تھے۔ اچانک سے میں نے اپنی چادر اٹھائی، اپنے گرد لپیٹی اور گھر سے باہر قدم بڑھائے۔ گھر کے دروازے کو اچھے سے بند کیا۔ میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں اس آسیب زدہ گاؤں میں موجود وہ خوفناک آسیب مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن ایک نہ ایک دن ہمت تو کرنی ہی تھی۔ میرا رخ اس پرانے کھنڈر کلینک کی جانب تھا جو کہ سعدیہ خاتون کے مطابق بند ہی ہوتا تھا۔ میں تصدیق کرنے جا رہی تھی کہ آیا وہاں پر کوئی ڈاکٹر تھا بھی یا نہیں۔ مجھے اپنے دل میں اپنی طبیعت کو لے کر بہت سے خدشات آتے رہتے تھے۔ ان کا بتایا ہوا راستہ آرام آرام سے پار کرتی جا رہی تھی۔ آج پہلی بار اس پراسرار خاتون نے اپنے اور سعدیہ خاتون کے علاوہ کوئی اور انسان دیکھے تو دل میں ایک سکون آیا کہ چلو کوئی تو انسان مزید تھے۔ راستہ کافی کچا تھا، مجھے سنبھل کر چلنا پڑ رہا تھا۔ آگے جا کر ایک تنگ گلی سے گزرتے ہوئے بڑی ہی مشکل پیش آئی کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ کیچڑ تھا۔ ان بزرگ خاتون کا کہنا تھا کہ اس گلی میں پراسرار طور پر ہر وقت اسی طرح کیچڑ جمع ہوتا تھا اور کبھی نہیں سوکھتا تھا۔ میرے پاؤں اس کیچڑ میں دب سے جاتے تھے۔ بہت زور لگا کر آگے بڑھ رہی تھی جس سے میرے پورے جسم میں کھچاؤ آ جاتا تھا۔ اچانک ایک جگہ پر اسی کیچڑ میں میرا پیر جکڑا گیا۔ میں نے بہت زور لگایا لیکن وہ نہیں نکل رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی شریر طاقت نے جان بوجھ کر مجھے روک رکھا تھا۔ زور لگاتے لگاتے میری سانس پھولنے لگی۔ مجھے اپنی حالت اور اس ویران تنگ گلی کو دیکھ کر رونا آنے لگا۔ ابھی میں اسی بے بسی کی کیفیت میں کھڑی تھی کہ ایک دم سے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی اندیکھے لمس نے میرے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں جکڑا ہو اور بہت ہی آسانی سے میرے پاؤں کو اس کھڈے سے نکال دیا ہو۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی فرشتہ ہو جس نے میری مدد اتنے آرام سے کر دی تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہ لگی۔ اپنے پاؤں کو آزاد محسوس کر کے خوش ہوتی ہوئی آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی اور آگے جا کر بالآخر مجھے وہ کلینک نظر آیا۔ اس کے اوپر بڑے بڑے الفاظ میں سرکاری کلینک لکھا ہوا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ سامنے کی جانب بڑھی۔ وہ کلینک واقعی ایک بہت ہی قدیم اور پرانی عمارت معلوم ہوتی تھی۔ اس کی دیواریں اپنا اصلی رنگ کئی سالوں سے روغن نہ ہونے پر کھو چکی تھیں۔ باہر سے اس کی دیواروں میں دراڑیں آ گئی تھیں۔ اتنے کھنڈر کلینک میں جانے کا سوچ کر ہی دل عجیب سا ہو رہا تھا، لیکن اس کلینک کے دروازے کو کھلا دیکھ کر تسلی ہوئی کہ شاید اندر کوئی عملہ ہوگا۔ میں ان سے مل کر ایک دفعہ اپنا معائنہ کروانا چاہتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے اندر قدم رکھا۔ ایک دو سیڑھیاں بنائی گئی تھیں اندر داخل ہونے کے لیے جن پر چڑھنا پڑتا تھا۔ میں آرام سے ان پر چڑھی اور اندر قدم رکھا۔ ہلکی سی روشنی تھی جس سے معلوم ہوا کہ راہداری تھی جو کہ کافی لمبی تھی اور ایک سیدھ میں آگے کی طرف جاتی تھی۔ آخر میں پہنچ کر دائیں اور بائیں دو راستے تھے۔ میں نے اپنی چادر کو مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ اس تنگ راہداری میں وہ ہلکی زرد رنگ کی روشنی بہت خوفناک ماحول بنا رہی تھی۔ میں ساتھ ہی ساتھ نظریں ادھر ادھر بھی گھماتی جا رہی تھی کیونکہ بہت سے لوگ اس کلینک کو آسیب زدہ کہتے تھے۔ کافی آگے جا کر ابھی دائیں طرف مڑنے ہی لگی تھی کہ ایسے لگا کہ جیسے کوئی بائیں طرف گیا ہو۔ مجھے کسی کا سایہ واضح طور پر دکھائی دیا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی اس کلینک میں کام کرنے والا عملہ ہوگا۔ میں نے کچھ اونچی آواز میں کہا کہ کوئی ہے؟ 2-3 بار آوازیں دینے پر بھی کوئی جواب نہ ملا تو میں سمجھی کہ شاید وہ آگے چلا گیا ہوگا۔
सर झटक कर दाएं तरफ मुड़ी ही थी कि उस तरफ भी वैसा ही एक काला साया दिखाई दिया जो कि अचानक से नजर आकर गायब हो गया। अब मुझे कुछ तशवीश हुई कि ये क्या मामला है। मुझे डर लगने लगा। हर बढ़ता कदम मुझे खौफजदा कर रहा था। दाएं तरफ मुड़ी तो मुख्तलिफ कमरे थे। एक कमरे को आहिस्ता से खोल कर देखा तो वो खाली था। उसमें एक सिंगल बेड था। मैंने दोबारा से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि किसी के रोने और चीखने की आवाज़ आ रही थी। वो किसी औरत की आवाज़ थी और वो ऐसे चीख रही थी कि ना जाने कितनी तकलीफ़ में हो। मेरे माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे आ गए थे। उस औरत की तकलीफ़दा चीखें मज़ीद ना सुन सकी तो उसकी मदद के लिए आगे बढ़कर एक झटके से वो दरवाज़ा खोला। खौफ से मेरा पूरा वजूद लरज़ रहा था। मैं यही सोच रही थी कि अंदर कोई औरत किसी तकलीफ़ या दर्द में होगी तो मैं उसकी मदद कर दूंगी, लेकिन सामने उस सुनसान कमरे को देखकर मैं हैरान रह गई। अंदर बढ़कर पूरा कमरा देख लिया लेकिन कहीं भी कुछ भी दिखाई ना दिया। उस कमरे में तो किसी इंसान का कोई वजूद सिरे से था ही नहीं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था भला? साफ सुथरे खाली पड़े बिस्तर को देखकर मैं अभी इसी सोच में गुम थी कि बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगी। वो बच्चा ज़ारो कतार रोए जा रहा था। मैंने एकदम बाहर जाना चाहा क्योंकि शायद कोई उस बच्चे को चुप नहीं करवा पा रहा था। मैं एहतियात के साथ बाहर आई तो उस बच्चे के रोने की आवाज़ें अभी भी आ रही थीं। मैं समझ ना पाई कि वो आवाज़ें आ कहाँ से रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता करके हर एक दरवाज़ा खोल कर देखती गई, लेकिन हर दरवाज़ा खोलने पर खाली सुनसान कमरा ही मिलता था। अभी एक दरवाजे से बाहर निकलने पर अचानक दूर से एक आदमी की पीछे से झलक दिखाई दी तो फौरन से उसको आवाज़ लगाई कि सुने, वो जो बच्चा रो रहा है कब से, वो कहाँ है? लेकिन वो मेरी बात अनसुनी करता हुआ आगे चला गया। मेरा मुंह हैरत और खौफ से खुले का खुला रह गया था। मैं जहाँ की तहाँ रह गई क्योंकि ये सब बहुत अजीब और पुरस्रार था। किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी, उनका साया भी नज़र आ रहा था। तो फिर कोई सामने नज़र क्यों नहीं आता था ताकि मैं उससे बात करके अपनी परेशानी बता सकती? आखिर ये कैसा क्लिनिक था? अब तो मेरा दिल घबराने लगा था खौफ से कि कहीं ये कोई आसेब तो नहीं थी जो कि सामने नहीं आते थे बल्कि पर्दे में रहकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे। कांपते हुए उस सुनसान क्लिनिक में खड़े होते हुए ऐसे लगा कि बस यहाँ एक मैं ही थी, कोई इंसान मेरे अलावा तो मौजूद था ही नहीं। जब भी मैंने किसी को देखा तो बस एक काला साया ही देखा था, लेकिन जब आवाज़ देती थी तो नामो निशान ही नहीं होता था। अभी मैं इसी खौफ की कैफियत में खड़ी थी कि सामने से एक औरत को देखा जिसको कोई नर्स व्हील चेयर पर दौड़ाई हुई ला रही थी और वो औरत दर्द से चिल्ला रही थी। उसको लेबर पेन्स शुरू हो चुके थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि किसी इंसान को तो देखा। उस औरत को तकलीफ से तड़पता देखकर मैं एकदम साइड पर हुई और उसको रास्ता दिया। मेरे दिल में उस औरत को लेकर उस तकलीफ से आसानी की दुआ निकली थी। अभी वो व्हील चेयर मेरे आगे से गुजरी ही थी कि अचानक से हर तरफ खामोशी छा गई। वो चीखने और चिल्लाने की आवाज़ जो उस औरत के तड़पने के बायस आ रही थी वो आना बंद हो गई। मैं तो एकदम साकत रह गई क्योंकि वहाँ पर कोई मौजूद ही ना था और वो राहदारी तो बिल्कुल सुनसान थी, जैसे यहाँ पर कोई आया ही ना हो। मैं अभी यही देख रही थी कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी का सहारा लेते हुए आ रहा था। उसके सर पर चोटें आई हुई थीं और वो दर्द से कराह रहा था। मैं उसको देख ही रही थी कि अचानक उन दो आदमियों का अक्स भी मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मुझे समझ ना आया कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक से ये लोग गायब क्यों हो रहे थे? क्या ये इंसान नहीं थे या फिर ये कोई पुरस्रार साए थे? और फिर ये सिलसिला चलना शुरू हो गया था। एक के बाद एक मरीज मुझे नज़र आता जो किसी न किसी तकलीफ़ और परेशानी में नज़र आता और फिर देखते ही देखते हवा में उसका अक्स तहलील हो जाता था। मैं जर्द चेहरे के साथ खड़ी ये पुरस्रार हरकतें देख रही थी। कुछ समझ ना आया कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। ये सब देखकर मुझे इतना खौफ आया कि वहाँ से निकलकर आगे आ गई। मुझे उस राहदारी से वहशत होने लगी थी। आगे जाकर एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पर रिसेप्शन की जगह थी और मरीज़ के साथ आए हुए लोगों के बैठने के लिए कुर्सियाँ रखी गई थीं। एक कतार में चंद व्हील चेयर्स भी पड़ी हुई थी।
میں نے اس خالی سنسان ہال کو دیکھ کر کچھ سکھ کا سانس لیا اور ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ بہت زیادہ خوف اور ڈر کی وجہ سے پورا جسم کانپ رہا تھا اور تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں موند کر پیچھے دیوار سے سر لگا لیا تھا۔ لمبے لمبے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی تھی۔ دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ مجھ پر کچھ غنودگی سی طاری ہو رہی تھی۔ ابھی میں اسی طرح بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایسے لگا کہ کوئی کسی ویل چیئر کو گھسیٹ کر آگے کی جانب لے کر جا رہا ہو۔ میں سمجھی کہ یہ آواز بھی ابھی کچھ ہی دیر میں غائب ہو جائے گی اور اس ویل چیئر کا عکس دھندلا ہو جائے گا، اسی لیے میں نے آنکھیں بند ہی رکھی۔ لیکن اس آواز کو بند ہوتا نہ دیکھ کر ایک دم سے آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ ویل چیئر ہی پھر رہی تھی، لیکن کوئی انسان اسے نہیں چلا رہا تھا اور نہ ہی کوئی اس پر بیٹھا تھا، بلکہ وہ خود بخود ہی چلتی جا رہی تھی۔ یہ منظر اس قدر بھیانک تھا کہ مجھے لگا کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ کلینک آسیب زدہ تھا اور میرے ارد گرد کالے سائے موجود تھے جو کہ ایسی دل دہلانے والی حرکتوں سے مجھے ڈرا رہے تھے۔ میں کرسی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر لرزتے ہوئے اٹھی اور خوف سے سفید پڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ منظر میری نظروں کے سامنے اس قدر جادوئی لگ رہا تھا کہ ایسے لگا کہ میرا سر گھوم رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اب کیا کروں اور کیسے بچوں اس سب سے۔ ابھی یہی سب کچھ دیکھ کر میں پریشان ہی ہو رہی تھی کہ اچانک سامنے لگے اس بڑے سے آئینے میں کسی کا دھندلا سا عکس نظر آیا۔ غور کرنے پر تھوڑا آگے ہونا چاہا تو پیٹ میں درد اٹھنا شروع ہو گیا۔ ہلکا ہلکا درد اب شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ میرے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ لمبے لمبے سانس اندر کھینچتے ہوئے شیشے کے سامنے گئی تاکہ وہ عکس صحیح سے دیکھ سکوں۔ اچانک آنکھیں پھیل گئی، چہرہ پیلا زرد پڑتا جا رہا تھا۔ میرے عین پیچھے وہ دھندلا عکس ایک لمبے چوڑے آدمی میں بدل گیا تھا جو کہ دکھنے میں عام انسان جیسا ہی تھا۔ وہ سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ جیسے میری حالت کو سمجھنا چاہ رہا ہو کہ میرا چہرہ کیوں پیلا پڑتا جا رہا ہے۔ اچانک ایک دم درد کی شدید لہر پورے جسم اور بالخصوص پیٹ میں دوڑی اور میں اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے میں درد سے کراہتی ہوئی چلائے جا رہی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے کیا کچھ بھیانک مناظر دیکھ چکی تھی۔ یہ تکلیف بیان سے باہر تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جسم سے جان جا رہی تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اچانک سے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے اٹھایا ہو اور آرام سے ایک ویل چیئر پر بٹھایا ہو۔ مجھے اس درد کی کیفیت میں بھی ایک مہربان لمس محسوس ہوا تھا، اور پھر کسی نے میری ویل چیئر کو جلدی سے گھسیٹا اور سامنے بنی راہداری میں دوڑنے لگا۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی اور چلا رہی تھی۔ ابھی 9ویں مہینے کا آغاز تھا اور ان تمام بھیانک مناظر کو دیکھتے ہوئے مجھے زچگی کا درد شروع ہو چکا تھا۔ پھر مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ کچھ ہی دیر میں کچھ نرسیں اندر آئیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں سے آئی تھیں۔ پھر کچھ گھنٹے کے بعد مجھے کچھ معصوم بچوں کے رونے کی آوازیں آئیں۔ اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے ہاتھ میں کچھ چبویا تھا، اور اس کے بعد میں ہوش و حواس سے غافل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں ہوش میں آئی تو اپنے ساتھ ایک پالنا پڑا ہوا دیکھا، اور اس میں 2 نومولود بچے تھے۔ میں حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ ادھر ادھر کسی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو ایک کلک کی آواز کے ساتھ کسی نے دروازہ کھولا۔ میں ڈر کے مارے اس طرف دیکھنے لگی جہاں سے ایک آدمی اندر آیا۔ ایک مدھم مسکراہٹ سے مجھے دیکھا۔ اس کی کالی سیاہ آنکھیں بہت سے راز لیے ہوئے تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہ کلینک ایسا کیوں ہے؟ اس نے ایک لمبی سانس لی اور میرے خوف کو کم کرنے کے لیے بالآخر بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس گاؤں میں کچھ سالوں پہلے آیا تھا اور اس کلینک کو ویران دیکھ کر یہاں پر لوگوں کا علاج کرنا شروع کیا تھا۔ وہ ایک جن ذات تھا جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر تھا۔ وہ یہاں پر انسانوں اور جن ذات دونوں کا علاج کرتا تھا۔ یہاں پر جو عکس مجھے نظر آتے تھے وہ انہی جن ذاتوں کے ہوتے تھے۔ میں پہلے ہی ایک بہت بڑی قیامت جھیل چکی تھی۔ یہ سب بھیانک مناظر دیکھ کر اور اب یہ حقیقت سن کر
مجھے کم از کم یہ اطمینان ہوا تھا کہ یہ جن ذات ایک مددگار جن ذات تھا جو لوگوں کی مدد کرتا تھا، نقصان نہیں دیتا تھا۔ اپنے 2 جڑواں بیٹوں کو دیکھ کر میں حیرانی کے ساتھ ساتھ خوش ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اپنے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اس جن ذات نے ہی مجھے گاؤں میں ایک سلائی مشین لے کر دی تھی، جس کی مدد سے اب میں اپنا گزارا آرام سے کرنے لگی تھی اور میری زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔